تجارت کے لیے اللہ کے رسول نے سفر بھی شام کا کیا ہے، اور آپ کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا تھا، اور اسی بنیاد پر آپ کو الصادق الامین کہا جاتا تھا۔ لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اللہ کے رسول چند پیسوں پر، تجارت بھی اللہ کے رسول نے کیا۔ آپ کی تربیت میں جو صحابہ پلے اور بڑھے ہیں اکثریت ایسی تھی جو تاجر تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں کہنا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات کی رہنمائی بھی اللہ جل شانہ نے خود کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ آتا ہے، وہاں حضرت موسیٰ سے لوگوں نے پوچھا فَمَن رَبُّكُمَا، اے موسیٰ اور ہارون، تم جس خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اس کا تعارف کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کی۔ اور قرآن میں اس طرح کی تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ مرغی کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اس کو کون سکھاتا ہے چلنے کے لیے، چارہ چگنے کے لیے؟ اللہ جل شانہ اس کو سکھا کے دیتے ہیں۔ بطخ کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، کچھ دنوں کے بعد تیرنا شروع کر دیتا ہے، کس مکتب میں جا کے وہ تیرنا سیکھتا ہے۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اپنی ضرورتوں کے اظہار کے لیے روتا ہے، رونا کس نے سکھلایا اسے؟ جب اس کو بھوک لگتی ہے، ماں اپنے سینے کو کھول دیتی ہے اور وہ باقاعدہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ چوسنا کس نے سکھایا؟ یہ وہی ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ لیکن انسان اللہ جل شانہ کی بہت مکرم مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اشرف المخلوقات۔ یقینی طور پر ایک جانور کو، ایک حیوان کو سکھا کے، سدھار کے اچھا بنا دینا یہ تو ہم آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انسان جس کا خالق اللہ ہے، جس کا مالک اللہ ہے، جس کی ایک ایک صلاحیتوں کو اللہ جانتا ہے، اس کے سدھارنے کا انتظام خود اللہ جل شانہ نے کیا ہے۔ دنیا میں کوئی کمپنی کسی مشین کو تیار کرتی ہے تو اس مشین کے ساتھ باقاعدہ ایک کتابچہ ہوتا ہے، چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس میں وہ تمام ہدایات لکھی رہتی ہیں۔ اس کو ایسے جوڑو، اس تار کو یہاں لگاؤ، بجلی اس کو 110 استعمال کرو، 220 میں استعمال کرو گے تو جل جائے گی۔ انسان پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی گڑبڑا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ کمپنیوں کی طرف سے ماہر قسم کے انجینئر، ماہر قسم کے کاریگر بھیجے جاتے ہیں کہ اس مشین کو جو ہم نے فلاں کو دیا ہے جا کے عملی طور پر کر کے بتا کے آؤ، اس کو ایسے جوڑا جاتا ہے، ایسے استعمال کیا جاتا ہے، ایسے استعمال کرو گے تو صحیح چلے گی، ایسے استعمال کرو گے تو غلط چلے گی۔ بغیر کسی تمثیل کے اللہ جل شانہ نے جو کتابیں اتاری ہیں، جو نبیوں کو بھیجا ہے، بالکل وہی کیفیت۔ سورہ فاتحہ پڑھیے تو اللہ جل شانہ سے ہم لوگ ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم،
اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ اور پھر اس راستے کی تفصیل قرآن نے کہا ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کی نعمتوں اور برکتوں اور رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہی ہیں، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین آتے ہیں۔ اس کے بعد آیا کہ یہودیوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، عیسائیوں کا راستہ نہیں جو راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چاہیے، اور وہ راستہ اللہ کے المنعم علیہم بندوں کا راستہ ہے، جس کو قرآن میں دوسری جگہ واضح کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ گویا یہ اللہ کے منعم علیہم بندے۔ اس کے بعد جب قرآن شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اخیر میں اللہ کہتا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر ان لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے رہنما کتاب دی گئی۔ اگر تنہا کتاب کافی ہوتی، کسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ اتار دیتے، کسی درخت پر اتار دیتے، کسی اور سے حفاظت کا انتظام لے لیتے، لیکن اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور ہم سے آپ سے یہ کہا گیا اس نبی کی ذمہ داری یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے تم کو گائیڈ بک کی طرح سے دیا ہے، ایک اللہ کی یہ کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی یہ کتاب نہیں ہے، میں نے بھیجا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا ہے، رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنا کیسے ہے، اس کتاب کو سمجھنا کیسے ہے، اس کتاب کے مطابق زندگی کیسے گزارنا ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک نبی بھیجا ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو وہ پڑھ کر بتائے کہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھائے تاکہ تم اپنی رائے سے قرآن کے سمجھنے کی کوشش مت کرو، اور قرآن کی جو ہدایتیں ہیں اس کے مطابق جب زندگی ڈھالو گے تو تم بالکل صاف ستھرے ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ گویا اللہ نے اگر صرف کتاب اتاری ہوتی تو شاید ہم لوگ وہ تمام کام نہ کر پاتے، جیسا کہ ابھی آپ سے وضاحت میں کروں گا۔ دنیا میں بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، کھانا کیسے پکایا جائے، قورمہ کیسے پکایا جائے، بریانی کیسے پکائی جائے، اور تمام چیزیں، سبزی کیسے بنائی جائے، فلاں چیز کیسی بنائی جائے۔ دنیا میں بہت سے لوگ بڑے ہوشیار ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، اور باقاعدہ جب پڑھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں، لیکن کسی باورچی کو آپ نے دیکھا ہے جس نے کتاب پڑھ کر باورچی بن گیا ہو، اور آپ اپنے یہاں کی کجیا اس کے ہاتھ میں دے دیں، اپنے بچے کا ولیمہ ہو، بچی کی شادی ہو، کسی ایسے باورچی کو بلاتے ہیں جو کتاب پڑھ کے باورچی بنا۔ بہت سے لوگ وکیل بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ اگر کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی انجینئر بنتا، کوئی وکیل بنتا، کوئی جج بنتا، تو وہ تمام انتظام نہ کرنے پڑتے جیسے آج کرنے پڑتے۔ یہاں داخلہ مشکل ہوتا، لوگ روس جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں، یوکرین جاتے ہیں، مان نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، اور جب وہاں سے ڈاکٹری کی ڈگری لے کے آتے ہیں تو آپ کے ملک میں بھی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ جب یہاں پاس ہو جاتے ہیں تب ان سے کہا جاتا ہے فلاں اسپتال میں جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس رہو، کچھ دن تم مشق کرو، دیکھو عملی طور پر کہ وہ ڈاکٹر کیسے علاج کرتا ہے، تب جا کے تم کو دوسری جگہ مطلب کھولنے کی اجازت دی جائے۔
لیکن انسان جب اپنے بارے میں سوچے اللہ نے وہ کتاب اتاری ہے، بالکل صحیح ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ نبیوں نے بتایا۔ اللہ نے ہم کو طرح طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے ناک دیا ہے، چکھنے کے لیے زبان دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، چلنے کے لیے پیر عطا کیا ہے، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیا ہے۔ لیکن کیا انسان ان تمام امانتوں کو، ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کو نبی کی ضرورت پڑی، رسول کی ضرورت پڑی، اور ایک دو رسول نہیں، 1,24,000 اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو دی، جن کا کام یہ تھا کہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور مختلف انبیاء مختلف زمانے میں آتے رہے، بلکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو۔ لِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا، ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی نبی اور رسول کو بھیجا ہے، اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں۔ کہیں اللہ کہتے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جتنے انبیاء کو میں نے بھیجا ہے، جس قوم میں بھیجا تھا ان کی زبان وہ جانتے تھے، تاکہ ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کر سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو غذا کی ضرورت ہے، غذا نہیں کھائیں گے قوت اور طاقت نہیں پیدا ہوگی۔ ہم کو جانتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے اس کو ڈھکنے کے لیے لباس چاہیے، اس جسم کو آرام کے لیے ایک چھپر چاہیے، ایک مکان چاہیے، ایک جھوپڑی چاہیے۔ لیکن انسان جب اس کا محتاج ہے تو انسان اپنی اچھے بننے کے لیے اس کو کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ جس کا رنگ اچھا ہو، جس کا کپڑا اچھا ہو، جس کا مکان اچھا ہو، نہیں، اچھا انسان وہ کہلاتا ہے جو سیرت و کردار کے اعتبار سے اچھا ہو، جس کی چال چلن اچھی ہو، جس کی گفتار اچھی ہو، جس کی رفتار اچھی ہو، وہ انسان کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، جس علاقے میں جاتے تھے دیکھتے تھے ان کی چال و چلن کو کہتے تھے یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، جو دین یہ مانتے ہیں وہ دین سچا ہے، جو کام یہ کرتے ہیں وہ کام اچھے ہیں۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اسی کام کے لیے سب سے اخیر میں بھیجا، اور جو ہدایتیں اللہ کی طرف سے آنے والی تھی وہ تمام نعمتیں، تمام ہدایتیں اللہ کی طرف سے، تمام چیزیں اللہ کے آخری نبی کو دے دیا گیا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، جتنی نعمتیں تم لوگوں کو دینی تھی میں نے دے چکا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند ہے۔ اسلام یہی تمام انبیاء کا دین تھا، جس کی بنیاد توحید، رسالت، آخرت، یہ دین تمام نبیوں کی مشترکہ تعلیم تھی۔ لیکن اپنے زمانے کے لحاظ سے، اپنے علاقے کے لحاظ سے، اپنی قوم کے لحاظ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایتیں آتی رہی، جس کو ہم آپ شریعت کہتے ہیں۔ شریعت الگ الگ ہے ہر نبی کی، لیکن اتفاق سے جب دیکھا جائے تو تمام چیزیں جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت زکریا ہوں، سب لوگوں نے توحید کا پیغام سنا۔ سب لوگوں نے یہ کہا انی لکم رسول امین۔
تمام نبیوں نے اپنی امت سے کہا تم کو یہاں رہنا نہیں ہے، دنیا چند روزہ ہے، تمہارا آخری ٹھکانہ آخرت، وہاں کی کامیابی کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو، اس آشیانے کو بنا لو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو۔ تمام نبیوں نے یہ تعلیم دی۔ اللہ کے آخری رسول جب دنیا میں آئے تو اللہ نے ان کے ذریعے سے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کہیں نقطہ رکھنے کی گنجائش نہیں، کسی چیز کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ پوری سیرت طیبہ کو پڑھیے تو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اس دین کا مکمل نمونہ پیش کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جہاں آپ کے بارے میں کہا آپ کو میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہم سے اور آپ سے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ کوئی کام کرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، آپ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسا استنجا کرتے تھے، کیسے مسجد میں داخل ہوتے تھے، کیسے مسجد سے نکلتے تھے، ایک ایک چیز نبی کی سیرت میں موجود ہے۔ اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد تب اللہ کی کتاب کو دیکھو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز کے سلسلے میں کتنا زور دیا گیا ہے، کتنی آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں۔ شروع ہی سے آتا ہے متقی کون کہلائیں گے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کل اللہ کہیں اپنے نبی سے کہتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورج ڈھلنے کے بعد سے رات تک ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ فجر کو قرآن نے الگ سے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی ہوتی ہے اور اللہ کہتے ہیں فرشتے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فرشتے جو رات اور دن کی ڈیوٹی پر ہیں، عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں دونوں فرشتے اکٹھا رہتے ہیں۔ جن کی ڈیوٹی دن میں ہے عصر کی نماز میں وہ رہیں گے، جن کی ڈیوٹی رات میں لگنے والی ہے وہ بھی آئیں گے، دونوں نماز پڑھیں گے۔ دن والے چلے جائیں گے، رات والے رک جائیں گے۔ فجر کی نماز میں اسی طرح سے آئیں گے اور جن کی ڈیوٹی دن میں لگنے والی ہے وہ رہ جائیں گے، رات میں جن کی ڈیوٹی ہے وہ چلے جائیں گے۔ یقینی طور پر جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسے پایا، کس حالت میں پایا، کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے یہی کہتے ہیں اے اللہ جب ہم گئے تھے وہ تیری عبادت کر رہے تھے اور جب واپس آئے ہیں تب بھی تیری عبادت کر۔ تو یہ گواہی فرشتے کس کے بارے میں دیں گے؟ جو نماز کی پابندی کرے۔ لیکن پورا قرآن پڑھ ڈالیے، اشارہ ملتا ہے 5 نمازوں کا، لیکن ظہر کی نماز کب پڑھی جائے، عصر کی نماز کب پڑھی جائے، مغرب کی نماز کب پڑھی جائے، عشاء کی نماز کب پڑھی جائے، فجر کی نماز کب پڑھی جائے، اس کا وقت کیا ہے، کتنی رکعت پڑھی جائے، کتنا فرض ہے، کتنی سنن ہے، جب تک نبی کی سیرت کو آپ نہیں پڑھیں گے تب تک معلوم نہیں۔ اور اپنی مرضی سے اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی نماز ہوگی، اسلامی نماز وہ نہیں کہلائے۔ جب تک اللہ کی خوشنودی کسی کام میں شامل نہ ہو اور نبی کا طریقہ نہ شامل ہو تب تک وہ عمل صالح نہیں کہلاتا ہے، اس عمل پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اگر جمعہ کی نماز فرض 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کوئی پڑھے اور یہ سوچ کے پڑھے کہ روزانہ کو ہم ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ میں بھی ہم 4 رکعت پڑھیں گے، وہ جمعہ کی نماز نہیں کہتے۔ کتنا بھی آپ نہا کے آئیں، عطر پوت کے آئیں، کپڑا عمدہ پہن کے آئیں، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی وہ نماز ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے۔
تو پتہ یہ چلتا ہے کتاب اللہ ہم کو ملی، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی، اللہ کے رسول اس کے شارح ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن متن ہے اور احادیث رسول اس کی شرح۔ اصطلاحی الفاظ میں کہا جاتا ہے قرآن وحی متلو ہے، احادیث رسول وحی غیر متلو۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، غیر نماز میں، احادیث کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اللہ کے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تین قیدے، جو لوگ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا سے ہم کو جانا ہے، اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، ایک ایک بائی کا، ایک ایک سیکنڈ کا ہم کو حساب دینا ہوگا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر سچا اور پکا ایمان لے آتے ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ذکر الہی اس دنیا کے تحفظ اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، اور جب ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر، میں نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، میرا حکم اس پہ چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان اس پر ہے تو ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس رسول کو ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اس رسول کی صفات کیا تھی، اس کے اخلاق کیا تھے، اس کے عادات کیا تھے۔ ہم آپ بعض چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تو کرتے ہیں، اگر سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو نبی نے بتایا ہے اس پیشانی کو کس کے سامنے جھکایا جائے، ان ہاتھوں کو کس کے سامنے پھیلایا جائے، ان ہاتھوں سے دھکا دینا ہے کسی کو یا گرتے ہوئے کو تھامنا ہے، زبان سے کون سی چیز کھائی جائے کون سی چیز نہ کھائی جائے، شراب حرام ہے اس کا ایک قطرہ بھی زبان پہ رکھنا جائز نہیں، قلیلہ و کثیرہ حرام۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سور کا گوشت ہے، مردار ہیں، ان چیزوں کو کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ کتنی بہترین شکل میں کوئی پیش کرے تب بھی آپ اس کو نہیں کھائیں گے اگر اس اللہ کو مانتے ہیں۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول نے ان تمام چیزوں کو بتایا، کان کو کہاں استعمال کیا جائے، کیا سنا جائے کیا نہ سنا جائے، زبان سے کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے، اس ناک سے کیا سونگھا جائے کیا نہ سونگھا جائے، پیروں سے چل کر کہاں جایا جائے، اگر کسی بھائی کی مدد کے لیے جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کے لیے جاتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا جانتے ہیں، کسی آدمی کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ یہ عمل صالح ہے، یہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ ان پیروں سے چل کر غلط جگہ جاتے ہیں، کوئی آدمی اچھا خاصا کھڑا ہے، آپ نے اس کو دھکا دے کے گرا دیا، آپ نے اس زبان کو غلط استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ رسول کی ذات نمونہ ہے ہمارے لیے، اللہ کے رسول نے کیسے اپنی آنکھوں کو استعمال کیا، کن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا، کن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا۔ اللہ کی کتاب کو دیکھیے، اپنے والدین کو ادب اور احترام کی نیت سے دیکھیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں بہت اجر ملتا ہے۔ لیکن کسی غیر محرم کو اگر دیکھیں گے تو اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ غلط ہے۔
یقینی طور پر ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، تو سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر استعمال کریں گے تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ بنایا ہے، اور اس اسوے کی جب اتباع آپ کریں گے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے۔ لیکن آج انسان یہ سمجھتا ہے یہ کان میرے ہیں، یہ زبان میری ہے، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ پیر میرا ہے، شرمگاہ میری ہے، جہاں چاہوں میں استعمال کروں اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ امانت ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں تو رب کائنات کی مرضی چلے گی، اور جب رب کائنات کے مطابق آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو اللہ کی امانت کا حق ادا کریں گے، اور اللہ امانت کا حق ادا کرنے والوں کو بہترین اجر و ثواب سے نوازیں۔ لیکن جب خیانت کریں گے تو آپ یقین کیجئے ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا گلا کھول لیں، زہر کھا لیں، اپنے اوپر کا ہے بندوق سے حملہ کر کے اپنی خودکشی کر لیں۔ خودکشی حرام ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بیماری دی ہے، آزمائش میں مبتلا کیا ہے، آپ صبر سے کام لیجئے، دوا لے آئیے، کھائیے، دعا کیجئے، دوا اور دعا دونوں استعمال کیجئے۔ اگر آپ کی حیات باقی ہے اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے آپ کی حیات۔ اگر آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے تو جانا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں سب اللہ کی امانت۔ اللہ کے رسول کی چھوٹی سی ایک حدیث ہے، من یضمن ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، بعض روایتوں میں رجلی کا تذکرہ ہے، اضمن لہ الجنہ۔ آج بہت سے لوگ گارنٹی دیتے ہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ امت کو یہ بتا دو جو آدمی زبان کی حفاظت کر لے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے جو دونوں ران کے بیچ میں، دونوں پیروں کے بیچ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دوں، جنت کا ٹکٹ مجھ سے لے لے، سیدھے جنت میں جائے گا اگر ان دو چیزوں کو صحیح حفاظت کرے۔ آج دنیا میں جتنی برائیاں پھیلتی ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے پھیلتی، نگاہ غلط استعمال ہوتی ہے، شرمگاہ غلط استعمال ہوتی ہے، زبان غلط استعمال ہوتی ہے، جھگڑے نہ جانے کیسے کیسے تیار ہو جاتے ہیں، اور آدمی اس میں پریشان رہتا ہے۔ کھانے کا سامان ہے، مکان شاندار ہے، رہنے کے لیے گاڑی ہے، لیکن جب اندر سے اس کو پوچھے تو کہتا ہے سکون نام کی چیز۔ سکون کب ملے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ آج بہت سے لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی حقہ پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی شراب پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی معلوم نہیں کیا کیا پیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے گا۔ آپ یقین کیجئے سکون نہیں ملتا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے جب ان کے ساتھ کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور جب کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے تو زبان سے اتنا کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے، اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، ہم سے مشورہ نہیں لیا، ہمارے کسی احسان کے بدلے نہیں تھا،
اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بھیجا ہے اور اپنے ہی فضل و کرم سے دنیا سے بلا لیں گے۔ نہ اپنی مرضی سے ہم آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے ہم جائیں گے۔ کسی کی عمر 98 سال، کسی کو عمر 100 سال، کسی سے 100 سے اوپر، کسی کی 100 سے نیچے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی امانت ہے، جب چاہیں اللہ اٹھا لے۔ جب انسان زبان سے یہ کہتا ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، باپ پہلے چلا گیا ہے، بیٹے کو یہ اطمینان ہے جیسے ابا سے یہاں میں ملتا تھا کل جنت میں ابا کے ساتھ۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، قرآن آپ سے کہتا ہے باپ کے نقش قدم پر چل کر اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر بیٹے کا مرتبہ نیچے رہتا ہے تو میں اس کو اوپر کر دیتا ہوں تاکہ دونوں خوش ہو جائیں۔ اگر باپ کا مرتبہ نیچے ہوتا ہے، بیٹے کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے تو باپ کے مرتبے کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ سورہ طور میں پڑھیے، اللہ جل شانہ فرماتے ایمان لے آؤ اور باپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلو صحیح طور پر تو ہم تمہارے درجات بلند کر دیں۔ لیکن آج دنیا میں دیکھ لیجئے کتنی برائیاں، کتنی چیزیں آتی ہیں، اس لیے کہ ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے مفت میں مل گیا ہے، جہاں چاہو اس کو ضائع کرو۔ اسی طرح سے ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسجد میں ہے، نہیں، اسلام کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے اسلام عقائد کا نام، اسلام عبادات کا نام، اسلام معاشرت کا نام ہے، اسلام معاملات کا نام ہے، اسلام اخلاق کا نام۔ اور پورا قرآن پڑھ لیجئے، ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے بتائی۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے فرشتوں پر، بعث بعد الموت پر، روز جزا پر، یہ تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس پر ایمان آپ نہیں لاتے ہیں آپ مومن نہیں کہلائیں گے، چاہے کسی مسلمان کے گھر ہی میں کیوں نہ پیدا۔ شیخ کے گھر میں پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے شیخ کہلائے، خان صاحب کے گھر میں پیدا ہوگا، لوگ خان صاحب اس کو کہیں گے، لیکن مومن اس وقت کہلائے گا جب اللہ اور اس کے رسول اور جتنی متعلق چیزیں ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس پر ایمان لے آئیں۔ اللہ جل شانہ نے عبادات کا حکم دیا، نماز کے لیے اللہ کے رسول کو شب معراج میں بلایا گیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا، حضرت موسیٰ کے کہنے پر کم کراتے رہے، اخیر میں 5 نمازیں باقی رہیں، حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرا لیجئے، اللہ کے رسول نے کہا مجھے شرم آئی، اور پھر اللہ کے رسول نہیں گئے۔ اور جب بادشاہ کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو بادشاہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اگر 50 نماز فرض کیا تھا تو ثواب ہم کو 50 نمازوں کا ملا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان کتنے کا ہوگا؟ 50 ہی کا۔ ادھر تو ہم مان لیتے، ادھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم دھڑلے سے نماز چھوڑتے ہیں۔ اور اتنا اہم کام نماز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، اپنے گورنروں کو بھیجتے تھے، سب سے پہلی نصیحت ہوتی تھی ان اہم امورکم الصلاۃ، سب سے اہم کام تمہارا ہے نماز پڑھنا، اور جہاں رہو گے لوگوں کو نماز کی تاکید۔ خود اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے اور خود نماز پر ڈٹے اور جمے رہیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اس داہنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ کر اپنے دل سے پوچھے۔ اللہ کے رسول بھی بعض مسائل میں کہتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھے۔ آج بہت سے لوگ مسئلہ جانتے ہیں لیکن مفتی صاحب کے پاس اس لیے جائیں گے کوئی گنجائش نہیں،
لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ یقینی طور پر جب غلط ہے تو اس کو مت کیجیے، کسی سے پوچھ کر اس میں وہ مت کیجیے۔ جو ایسا آپ کہیں گے مفتی ویسا فتویٰ دے گا، وہ نہیں جانتا آپ کی دل کی بات۔ علیم بذات الصدور وہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کہتے تھے استفت قلب، کبھی کبھی تنہائیوں میں پڑھ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کیجیے کتنا ہم ان تمام اعمال پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی کتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیے تو کتنی نمازیں پڑھتے تھے، رات بھر کھڑے ہو جاتے تھے، پائے مبارک میں ورم اور سوجن آ جاتی۔ اور جب لوگ کہتے تھے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ اتنی نعمتوں سے اللہ نے مجھ کو نوازا ہے۔ میں آخری نبی ہوں، جو کتاب مجھ کو دی گئی وہ آخری کتاب ہے، جو امت مجھ کو دی گئی وہ خیر امت کے لقب سے نوازی گئی۔ جو دین اللہ نے میرے ہاتھوں مکمل کیا، اس دین کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین اور کوئی دھرم نہیں چلے گا۔ چلنا ہے تو اب سکہ محمدیہ کے اعتبار سے دنیا میں آپ کو چلنا ہوگا، تب اللہ کے نزدیک آپ قابل قبول۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ بھی آپ کر لیں، آپ ہو سکتا ہے کامیاب اپنے آپ کو سمجھیں، لیکن اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنے کے بعد کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، جہاں عقائد کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں عبادات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ لین دین بھی کیا ہے، تجارت کے لیے اللہ کے رسول نے سفر بھی شام کا کیا ہے، اور آپ کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا تھا، اور اسی بنیاد پر آپ کو الصادق الامین کہا جاتا تھا۔ لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اللہ کے رسول چند پیسوں پر۔ تجارت بھی اللہ کے رسول نے کیا۔ آپ کی تربیت میں جو صحابہ پلے اور بڑھے ہیں، اکثریت ایسی تھی جو تاجر تھے، چاہے وہ صہیب رومی ہوں، چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہوں، جتنے صحابہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، تجارت کر کے اللہ نے ان کو بے پناہ مال سے نوازا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو باقاعدہ ترکیب دی کہ معاملات میں سچے اور کھرے رہا کرو۔ من غشنا فلیس منا، چھوٹا سا جملہ، لیکن اگر اس کی تشریح کریں گے تو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اس جملے کے اندر ہے۔ آج کہیں بھی چلے جائیے، تیل بیچنے والا کہتا ہے آٹا والا ملاتا ہے، آٹے والا کہتا ہے تیل والا ملاتا ہے، دال والا کہے گا کہ تیل والا ملاتا ہے، تیل والا کہے گا کہ دال والا ملاتا ہے۔ جب ناپ تول کا مسئلہ آتا ہے، سب لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں صرف جو چیزیں ہم دیتے ہیں لیتے ہیں اس میں تخفیف ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کو جو اللہ کے رسول کے پاس رہتے تھے، کتنا سوجھ بوجھ ان کے اندر۔ ایک شخص نماز پڑھنے آیا، کھٹا کھٹ مارا رکوع اور سجدہ، جب جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تففت فی الصلاۃ، تم نے نماز میں ڈنڈی ماری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں یہ حدیث جب نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں لکل شیء وفاء وتطفیف، ہر چیز کے اندر پورا پورا دیا جاتا ہے اور اس میں ڈنڈی بھی مارتے، چاہے اللہ کا حق ہو چاہے بندوں کا۔ بندوں کے حق میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ کے حق میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اور ڈنڈی مارنے والوں کو اللہ کی طرف سے سخت وعید ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ خود لیتے ہیں تو پورا، دوسروں کو دینا ہوتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ دیکھا ہوگا تولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے 200 گرام آپ کو زیادہ دے رہے ہیں، گھر لا کے تولیے تو 300 گرام کم۔
پورا پورا بورا تول کے دیں گے، ایسا لگتا ہے کہ 4-5 کلو آپ کو زیادہ دے رہے ہیں، گھر جب لائیے گا تو پتہ چلا کہ کم۔ سب لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، ڈنڈی مارنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہے۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے صرف ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اور قرآن کی بلاغت اسلوب کو دیکھیے، اللہ کہتے ہیں جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیں، یہ تو اچھی بات ہے، اپنا حق لینا ہو پورا لیجیے، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ کہتے ہیں دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں، اپنا حق پورا لیجیے، دوسروں کے حق میں ڈنڈی ماریے، یقینی طور پر یہ بہت بری چیز ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے معاشرت، جب ہم رہتے ہیں ساتھ میں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، بھائی کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ قرآن کہتا عاشروہن بالمعروف، جو تمہاری ازواج میں سے ہے، بیویوں میں سے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تب بھی یہ ہدایت دی تھی، استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ تاکیدی حکم اللہ کے رسول دیتے تھے اچھا معاملہ کرو۔ اور جب رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کے اقوال کو پڑھتے ہیں، تو خود اللہ کے رسول کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے بہتر ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور میں تم میں سب سے بہتر اس لیے ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔ اور عجیب و غریب معاملہ، اللہ کے رسول مسواک کرتے، جب حضرت عائشہ کو دیتے کہ رکھ دو، تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس مسواک کو لے کے اپنے دانتوں پر پھیرتی تھی، پھر دھو کر رکھتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے میاں بیوی میں تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول گوشت کھاتے، اگر کسی ہڈی سے گوشت نوچتے تو حضرت عائشہ وہیں سے نوچ کر کھاتی۔ حضرت عائشہ اگر کسی پیالے سے گلاس سے پانی پیتی تھی تو اللہ کے رسول وہیں منہ رکھ کے پانی پیتے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ مجھ میں اور ان میں تعلق کتنا گہرا ہے۔ آج تو آدمی کہتے ہیں جھوٹا ہے، دیکھو نہیں، اور جب اللہ کے رسول کا حکم سنتے ہیں سور المؤمنین شفا، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پی کے زبردستی جھوٹا پی، نہیں، مراد یہ ہے کہ چھوت چھات نہیں ہے۔ اگر ایک گلاس ہے کسی آدمی نے پی لیا تو اسی گلاس میں آپ بھی پی لیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں کہ گٹکا کھاتا ہے، منہ میں ہر وقت غلاظت بھرے رہتا ہے، بدبو آتی ہے، اس نے اگر پانی پیا ہے آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی کہ آپ پیے، تو یہ نہیں ہے کہ زبردستی اس کو پلاؤ، مراد یہ ہے کہ چھوت چھات نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں جائیے، سینی میں کھانا آتا ہے، سب لوگ بیٹھ جائیں گے، کھانا شروع کر دیں گے، یہ لوگ اٹھ جائیں گے، کھانا کم ہو گیا لا کے ڈال دیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگ، وہی سینی بعد میں گھر میں چلی جائے گی تو عورتیں بھی کھا لیں گی۔ اپنے یہاں ذرا سا کر کے دیکھ لیجیے، ہم یہی کھاتے رہ گئے، لوگن کا جھٹا کھائیں، پکائیں ہم، اور جتنا بچ گوا ہے اب ہمارے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ دینی تعلیم نہیں ہے، نبی کی سنت ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، لیکن بے خیالی میں کہہ لیجئے، چاہے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہیے، بائیں ہاتھ سے کھاتے، اور جب ان سے کہیے دونوں ہاتھ اللہ نے بنایا، طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ایک تھپڑ اس کو لگائے کہ اللہ نے اس ہاتھ کو اسی لیے پیدا کیا ایسے لوگوں کے۔ اللہ کے رسول ایک آدمی سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھایا کرو، اس نے مذاق اور ٹھٹھا کے طور پر، استہزاء کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا داہنا ہاتھ اٹھتا نہیں۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا اللہ کرے نہ اٹھے، اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا نہیں،
نبی اگر کوئی بد دعا کر دے اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی، نبی کو تو بھیجا اسی لیے جاتا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور جب رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو کسی چیز کو نمونہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے، 4 شرط ہے۔ جس انسان کو آپ نمونہ بنا رہے ہیں اس کی پوری زندگی تاریخی اعتبار سے معتبر ذرائع سے آپ کو معلوم، اس کا بیٹا ہے، کہاں پیدا ہوا، کیسا بچپنا گزرا، کیسی جوانی گزری، پوری معتبر ذریعے سے۔ دوسری چیز ہے کہ جو وہ ہدایات لے کے آیا ہے وہ سب کے لیے، کسی مخصوص قوم کے لیے نہ، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہ، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا تمام عمل کھلی ہوئی کتاب کی طرح۔ بعض لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نجی زندگی ہے، اس میں کسی کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے تو ایسا لگتا ہے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، گھر میں کیسا رہتے تھے، پوری ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح۔ اور آج انسان صرف اپنی زبان سے اچھی باتیں کہتا ہے، جب اس کی عملی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو صحیح نہیں اترتا۔ لہذا نمونہ کون بنے گا؟ جو عمل کر کے دکھائے۔ اور ان 4 شرائط کی بنیاد پر پوری تاریخ انسانیت کو دیکھ لیجیے۔ اللہ کے آخری رسول جس دور میں آئے ہیں اس کے بعد سے جتنے لوگ آئے ہیں وہ تمام جامعیت، کاملیت اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی زندگی میں نہیں پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہم سب کو معلوم۔ کس لیے معلوم ہے؟ قرآن نے، احادیث رسول نے پوری سیرت کو بتایا۔ اللہ کے رسول کیسے ہنستے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، پوری حدیث کی کتابوں میں آپ کا گال کیسا تھا، آپ کا ہونٹ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، شمائل کے نام سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حدیث کی کوئی کتاب آپ پڑھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات اور اطوار کا تذکرہ ملتا ہے۔ پوری کی پوری قرآن پڑھیے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا، کانا خلقہ القرآن۔ قرآن میں جو تم پڑھتے ہو، سنتے ہو، اس کی جیتی جاگتی تصویر اگر دیکھنا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ تو تاریخی اعتبار سے قرآن ماخذ ہے اور حدیث رسول۔ اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں حدیثیں لکھی جانے لگی تھی، اور 100 سال کے بعد بڑے بڑے مجموعے احادیث کے آ گئے۔ بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، نہ جانے کتنے ائمہ نے اللہ کے رسول کے ان اقوال کو جمع کر دیا۔ آپ یہ بولتے تھے، یہ کرتے تھے، اور ہم ان کے سامنے کوئی کام کرتے تھے تو اللہ کے رسول کبھی ٹوک دیتے تھے یہ کام نہیں کرنا ہے، کبھی خاموش رہتے تھے، جس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ 2 ماخذ تھے اللہ کے رسول کی زندگی کے، دونوں قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ ایک کی حفاظت کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ۔ احادیث قرآن کی شرح ہے، جب قرآن محفوظ ہے تو احادیث رسول بھی محفوظ ہے۔ اور صرف اللہ کے رسول کے اقوال نہیں، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے اقوال کو نقل کیا ہے، پوری سند میں جتنے لوگ آتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، نام کیا تھا، ابا کا نام کیا تھا، ان پر جرح و تعدیل کی جاتی ہے، ان کی حدیث قبول کی جائے گی، ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ تو تاریخی اعتبار سے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پورے حالات ہم کو اور آپ کو معلوم ہو، سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انبیاء پہلے گزرے ان کی قوموں نے ان کے حالات خود بگاڑ دیے۔ یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ، جبکہ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی، کیسے وہ اللہ کے بیٹے ہو جائیں؟
مسیحی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ملائکہ کو یہ لوگ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تمام جگہوں میں کیا ہے، انہوں نے طرح طرح سے اپنی رائے داخل کر دی۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، تمام چیزیں بالکل محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساری زندگی ولادت سے لے کر وفات تک پوری کھلی ہوئی کتاب ہے، اور آپ نے جو ہدایتیں دی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ قرآن کو پڑھیے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا۔ خود اللہ کے رسول اپنے بارے میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، کوئی اور رسول میرے پاس نہیں آئے گا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سارے لوگوں کے لیے، اور عمل جب دیکھیے تو خود اللہ کے رسول نے تمام چیزوں پر عمل کر کے دکھایا۔ بلکہ اگر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے قول و فعل میں اتحاد اور اتفاق، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے۔ بقیہ جتنے آپ کے پاس لوگ، کسی بادشاہ کا، کسی لیڈر کا، کسی کے اقوال پڑھ لیجئے، اقوال بہت اچھے ہیں لیکن عملی زندگی اس سے ہٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں سے کہا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، طائف کا واقعہ پڑھ لیجئے، فتح مکہ کا واقعہ پڑھ لیجئے، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ ہم آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ جو اللہ کے رسول کی تربیت میں تھے، وہ جب گئے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پر کہتے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، لڑائی کا دن ہے، اپنی بھڑاس نکالنے کا دن ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ جو لوگ سب سے بڑے مخالف تھے، کہا جو ان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امن و امان پا جائے گا۔ یہ رسول کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور آج سے نہیں، اس زمانے سے جو اعدائے اسلام تھے، اعدائے نبی تھے، سب لوگ اللہ کے رسول پر کیچڑ اچھالتے۔ کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قیامت تک ایسے لوگ آئے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا بِصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، تمہارا ساتھی دیوانہ اور پاگل نہیں ہے، دنیا جس کو پاگل کہے خود وہ پاگل۔ رسول رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آج بھی رہ رہ کے کچھ نہ کچھ شوشہ آ جاتا ہے، قرآن ایسا ہے، نبی ایسے ہیں، اور اس کے بعد جانتے ہیں وہ بھی یقینی طور پر ادنا درجے کا جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن ہم کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، ہم کو ہوش میں آنا چاہیے، ان کے جو شکوک اور شبہات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، نبی کی تعلیمات پر چل کر یہ دکھانا چاہیے نبی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر جب جا رہے تھے، کفار مکہ نے پریشان کیا تو ایک شخص نے کہا مت جاؤ تم، اور وہی جملہ انہوں نے دہرایا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا تھا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب۔ یہ کام آپ کرتے ہیں، ایسے کام کرنے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر سے بھی یہی بات کہا تھا، آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ مکے سے مت جائیے، مکے سے آپ چلے گئے تو مکہ اجڑ جائے گا، ہم لوگ پریشان ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے عاشق اپنے آپ کو کہتے ہیں، نبی کا ماننے والا کہتے ہیں، ان کی عبادات، ان کے عقائد، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کے معاشرات، ان کی معاشرت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر
اور اگر آپ سدھر گئے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کو چین اور سکون ملے گا۔ اللہ کے رسول کو جو برا بھلا کہتا ہے، تھوکے گا کوئی آدمی آسمان پر تو تھوک اس کے اوپر گرے گا، آسمان کے اوپر نہیں جائے گا۔ میرے نبی دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں، اور دشمن بھی کہتے تھے۔ آپ کے مہاتما گاندھی کہتے تھے اگر تم کو حکومت صحیح طور پر چلانا ہو، حضرت ابوبکر عمر کی سیرت کو پڑھو۔ یہ دونوں کس کی تربیت میں تھے؟ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اسلام کا سچا داعی اور سچا پیغامبر ہم کو بنا دے، کہ جہاں ہم اسلام کا پیغام لے کے جائیں، اسلام کے پیغام کو ہماری ذات سے جب ملائیں تو اس میں کوئی اختلاف نہ نظر آئے، تضاد نہ نظر آئے، تب تو یقینی طور پر آپ کی بات کو سنا جائے گا، ورنہ سنا نہیں جائے گا۔ اللہ ہم اس کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل